اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الذاریات کا آخری حصہ بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے: اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا جادوگر ہے، دیوانہ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ اور عاد پر جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ اور قوم سمود جب ان سے فرمایا گیا یہ ایک وقت تک برت لو، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ اور اس سے پہلے قوم نوح ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ اور آسمانوں کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا، بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے کہ تم دھیان کرو، تو اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صحیح ڈر سنانے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صحیح ڈر سنانے والا ہوں۔ یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ تو اے محبوب، تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، اور ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ بے شک اللہ رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے۔ تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے، جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی۔ تو مجھ سے جلدی نہ کریں، تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دینے جاتے ہیں۔ تفسیر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن معجزات دے کر فرعون کی طرف بھیجا گیا تو ان کی شان میں فرعون نے کہا کہ یہ تو جادوگر اور دیوانہ ہے، جو مجھ جیسے جابر بادشاہ کا مقابلہ کرنے آیا ہے۔ اور جب فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی کی تو ہم نے اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا۔ اور یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی سرکشی کی اس کا انجام برا ہی ہونا ہے۔ اور مرتے دم تک فرعون اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ میں نے کیوں گھمنڈ کیا۔ اور دوسری مثال قوم عاد کی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم عاد بھی سرکش تھی، اس پر تیز اور تند ہوا بھیجی گئی اور اس ہوا سے وہ ہلاک ہوئے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر صرف اس حلقہ یعنی انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا بھیجی تھی۔ پھر آیت تلاوت فرمائی اور کہا کہ اس ہوا نے ان کو ایسا گلا دیا جیسے مدتوں وہ لاشیں باہر پڑی گل سڑ گئی ہوں۔ ان تمام آیت کا خلاصہ یہ کہ جس قوم نے بھی سرکشی کی اس کا انجام برا ہی ہوا۔ آگے صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ ان کی قوم نے بھی سرکشی کی تھی، اور جب اللہ نے اونٹنی معجزے کے طور پر بھیجی تو ان لوگوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ 3 دن اور برت لو، پھر تم پر بھی عذاب آ کر رہے گا۔ اور 3 دن بعد ایک کڑک دار آواز نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور عذاب کے وقت نہ کھڑے ہو سکے اور نہ بھاگ سکے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے کہ ان کی قوم نے بھی سرکشی کی تو ان کو بھی عذاب کے طور پر پانی میں غرق کر دیا گیا، اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ ایمان والے لوگوں کو بچا لیا گیا جو باقی رہے۔ اور آگے اللہ پاک اپنی وحدانیت بیان فرما رہا ہے کہ آسمانوں کو اپنے دستے قدرت سے بنایا کہ زمین اس پر اپنی فضا کے ساتھ اس کے اندر اس طرح آ جائے جیسے ایک وسیع میدان میں ایک گیند پڑی ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے دو دو جوڑے بنائے، جیسے سردی گرمی، زمین آسمان، سورج چاند، رات دن، خشکی تری، جن اور انسان، روشنی تاریکی، ایمان اور کفر، سعادت بدبختی، حق اور باطل، نر اور مادہ، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ انسان اس پر غور کر سکے۔ اور اللہ کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہوگا، اور وہی عبادت کے مستحق ہے۔ سائنس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ درخت اور پتھروں میں بھی نر اور مادہ کی قسمیں موجود ہیں۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ میری ہی عبادت کرو تو تم اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرو گے، بندگی کرو گے تو کفر کرو گے، اور اگر میری بندگی کرو گے تو تم نجات پا سکو گے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میری بندگی میں ہی تمہیں راحت نصیب ہے۔ اور جب رسول نے دین حق پھیلایا تو ان پر بھی مجنون اور جادوگر ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اگر یہ نہیں سنتے، لیکن آپ سرسلم اپنا کام کیے جائیں کہ ایک مسلمان کو فائدہ پہنچانا ہی سب سے بڑا ثواب ہے، اور دین اسلام کو سمجھ سکیں۔ اور جنات اور انسان کو اللہ پاک نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا تاکہ انہیں عبادت سے معرفت حاصل ہو۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں ان ظالموں کا حصہ بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پچھلی قوموں کا تھا، اور وہ تمام قومیں تباہ اور برباد ہو کر رہیں۔ تو اے انسان تو کس بات پر اکڑتا ہے؟ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو وہ اس کو اپنی معرفت عطا کر دے گا اور جنت ٹھکانہ ہوگی۔ برائی کا بدلہ برا ہی ہوتا ہے۔ ہم انسان اپنے گناہ میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور کفر میں نہ پڑیں، بھائی چارے کو فروغ دیں، اسلام کا بول بالا کریں تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں گے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ کا موقع دیں، اور اب میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔